حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ مصر کی وہ وقال نسوۃ، ٹھیک ہے جی، یہ سورہ یوسف میں ہے. وہ عورتیں جنہوں نے زلیخا کو تانا دیا، وہ زلیخا یہ تو کیا کر رہی ہے، عزیز مصر کی تو بیوی ہے، یہ تو کیا کر رہی ہے. اس نے کہا اچھا مجھے تانا دیتی ہو. اور یہ قرآن پاک میں ہے قد شغفہا، کہ جو محبت تھی اس نے اس کے پورے دل کو اپنے کنٹرول میں لے رکھا تھا حضرت. ٹھیک ہے جی، انا لنراہا فی ضلال مبین، حضرت یہ تانا دیا عورتوں نے. وقال نسوۃ، ٹھیک ہے جی. اس نے کہا اچھا تانے دیتی ہو مجھے، پھر اس طرح کرتی ہوں کہ میں ایک محفل رکھتی ہوں. ٹھیک ہے جی، اور محفل کے اصول یہ ہوں گے کہ تمہیں ایک سیب دیا جائے گا، ایک ایک تمہیں چھری دی جائے گی، اور چھری کو تم نے نا سیب پہ رکھ لینا ہے. لیکن سیب تم نے تب کاٹنا ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نہ آپ نقاب اٹھائیں. طے ہو گیا. ساری عورتیں بیٹھ گئیں، ہاتھ میں ایک ایک سیب دیا گیا، سیب پہ چھری رکھی گئی. اب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے. جب آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا نا تو یہ حسن یوسف کا عالم تھا. جو قرآن کہتا ہے کہ وہ سیب کاٹنے کے بجائے نا انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں. وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، یہ حسن یوسف کا عالم تھا. انگلیاں وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، کاٹ دی انہوں نے. اللہ حضرت کاٹ ہمیں بھی لگتے ہیں، تو جب ہمیں کاٹ لگتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم تو چیخو پکار کرتے ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے وہ انگلیاں کاٹ کے یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلاں وڈ کتیاں، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ. تو پھر آگے کیا کہتی ہیں، وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ، یہ تے کوئی انسان ہے ہی نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ، یہ تے کوئی اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حسن یوسف کا عالم تھا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو جو آپ کے رخساروں کی چمک تھی نا وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت یہ حسن یوسف کا عالم تھا. جب آپ گلیوں میں گزرتے تھے تو آپ کے جو رخساروں کی چمک تھی وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. حضرت تو پھر ام عائشہ کیا کہتی ہیں، اب فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرے محبوب کو دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. کبھی میرا محبوب دیکھتی تو اپنے دل کاٹ لیتی. اسی لیے پھر کسی نے کہا تھا اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے بغیر دیکھیں ہی علم الدین نے سر پیش کر چھڑیا ہے، ادھر بغیر دیکھے ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا، ادھر بغیر دیکھے ہی عامر چیمہ نے سر پیش کر دیا. اگر بغیر دیکھے یہ حال ہے تو پھر اگر دیکھ لیں تو اور یہ انہوں نے دیکھا حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام، یہ علماء یہود میں سے تھے. فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے نا تو کہتے میں بھی آپ کو دیکھنے گیا، اور کہتے یہ اللہ کے محبوب کے حسن کا عالم تھا. علماء یہود میں سے تھے، کہتے یہ حضور نبی علیہ السلام کے حسن کا عالم تھا. فرماتے جیسے میری نظر حضور نبی علیہ السلام کے چہرے پہ پڑی نا تو بے ساختہ میری زبان سے نکلا وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت سیدنا ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نبی علیہ السلام کا روح انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر خوبرو اور خوش خو تھے. حضرت سیدنا جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس طرح کا شان مبارک سے جلوہ گر ہوئے کہ آپ نے سرخ دھاری دار حلہ زیب تن کر رکھا تھا. فرماتے ہیں چاندنی رات تھی، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا ہے، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا کبھی مدینے کے چاند کو دیکھتا. اور آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک جو ہمارے آقا و کریم علیہ السلام تھے وہ آسمانوں کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہ صحابہ کا بیان ہے. اور وہ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ ہمارے محبوب نے ان کو بھی بھائی نوازا جی، میرے محبوب نے نوازا ان کو.
میرے محبوب نے اپنا جو ابر رحمت ہے آپ نے وہاں بھی برسایا، کیونکہ لکھا ہے جی حضرت حلیمہ تو سب سے پیچھے رہ گئی، آپ کی اونٹنی اتنی کمزور تھی وہ چلتی نہیں تھی، آپ تو پیچھے رہ گئی، وہ جتنی دائیاں تھی وہ ساری بچے لے کے چلی گئیں، آپ تو لاسٹ میں پہنچی تھی، پھر قسمت جاگ گئی جی، حضرت حلیمہ کی قسمت جاگ اٹھی جی، اللہ پاک نے آپ کو اپنے محبوب کی خدمت کا موقع عنایت فرما دیا حضرت۔ اور لکھا ہے کہ جب لینے آئی تھی تو اونٹنی چلتی نہیں تھی، لیکن جب جاتے اسی اونٹنی پہ حضور نبی علیہ السلام تشریف فرما ہوئے نا، تو پھر اس اونٹنی کی رفتار کا یہ عالم تھا، کوئی اونٹنی اس کی رفتار کو پکڑ ہی نہیں سکتی تھی حضرت۔ بکریاں تھیں آپ کے پاس، وہ بھی کمزور تھی، دودھ نہیں دیتی تھی اتنا، لیکن لکھا ہے کہ جس دن حضور نبی علیہ السلام تشریف لے گئے نا، حضرت حلیمہ کی بکری نے اتنا دودھ دیا کہ سجے کھبے سے برتن مانگنے پڑ گئے حضرت۔ میرے محبوب نے نوازا بھی، اور یہ جی حسن، یہ حضور نبی علیہ السلام کے حسن کا عالم تھا، جو ایک بار حضور، بھائی کفر نہیں، جو ایک بار حضور نبی علیہ السلام کو محبت کی نظر سے دیکھ لیتا وہ پھر حضور کا ہو جایا کرتا تھا۔ اسی لیے تو آدم چشتی نے کہا تھا اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، اور تو یہ چٹا رنگ دیکھ کے رہ گیا ہے، تو چٹا رنگ دیکھ کے رہ گیا، جڑی صاحب نہ منہ نہ دھوئے تو انہوں ویکھے کوئی نہ حضرت، جڑی منہ تے کریمہ نہ لائے تے ویکھے کوئی نہ انہوں حضرت، ہے تو اتنے ہی رہ گئے ہیں۔ فرماتے اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو رہ گئے ہیں تھے ہی، اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متا بے ادبی ہو جاوے، کھول دیون جے ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے، رکھ دیون جے ہاتھ پھلاں وچ رل جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ اللہ اکبر، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدھر نظر نہ آوے۔ وہ آدم صاحب آپ کو نظر کدھر سے آتا؟ وہ حسان کہہ گئے وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور نظر تے تاں آندا جے کسے ماں نے جمیا ہوندا، آپ کو کدھر سے نظر؟ ہاں جی، یہ حسن کا عالم تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی کوشش کی، سوئی نہیں ملی، آپ فرماتے ہیں اتنی دیر میں میرے محبوب تشریف لے آئے۔ بھائی حضرت ہند بھی نبی حالات تو پہلے کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں حضور نبی علیہ السلام کا روح مبارک 14ویں رات کی چاند کی طرح چمکتا تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میرے محبوب اس چاند سے زیادہ خوبصورت تھے حضرت جی، اور وہ چاند چڑھے تھے لیٹا کر دے تو پھر قربان جاؤں، پھر مدینے کے چاند کا کیا عالم ہوگا حضرت، پھر محبوب خدا کے روح عالم کا کیا، روح انور کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ حضرت جی یہ یاد رکھیے گا، حسن یوسف پہ پردہ کوئی نہیں تھا، لیکن حسن محمد پہ بڑے پردے تھے۔ ہاں ابھی بڑے پردے تھے، کیونکہ آپ نے جناب صدیق اکبر کو کہا، آپ نے فرمایا ابو بکر میری حقیقت کو میرے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا حضرت، وہاں پردے تھے، اگر وہ پردے اٹھ جاتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا حضرت۔ حسن یوسف پہ کوئی حجاب نہیں تھا، لیکن آپ کے حسن پہ حجاب تھے حضرت، پردے تھے، آپ محبوب تھے اللہ۔ ہاں، اور غیرت کا تقاضا یہ تھا کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے حضرت۔ ایک بزرگ ہوئے ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی، آپ نے ایک دفعہ خواب میں حضور کی بارگاہ میں یہ بات عرض کی بھی کہ محبوب علیہ السلام حضرت یوسف کو دیکھ تو انگلیاں کٹ گئیں، لیکن آپ کو دیکھ تو نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا فرق یہ ہے وہاں پردہ کوئی نہیں تھا، یہاں پردہ تھا حضرت، کیونکہ غیرت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے، اس لیے اللہ نے میرے حسن پہ پردے ڈال رکھی، وہاں پردے تھے حضرت۔ اگر وہ حجاب اٹھ جاتے، اگر وہ پردے اٹھ جاتے تو وہ حالت جو لوگوں کی حضرت یوسف کو دیکھ کے ہوا کرتی تھی، حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ کے حالت اس سے بھی زیادہ غیر ہو جایا کرتی تھی۔ ہاں یہ حسن یوسف کا عالم تھا جی، قید پڑ گیا تھا، کچھ نہیں، سارے مصر کو جمع کر لیا گیا، حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لایا، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا، یہ حسن یوسف کا عالم تھا۔ کتنی دیر تک مصر والوں کو بھوک ہی نہیں لگی ہے، تو قربان جاؤں پھر، لیکن کیا تھا وہاں پردے تھے۔ یہ غیرت ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے۔ اب فرماتی ہیں سوئی نہیں مل رہی تھی، حضور نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، فرماتے ہیں آپ کے چہرے انور کی جو روشنی تھی، میرے علی شاہ تو پہلے کہتے ہیں نا، مکھ چند بدر شاشانی متھے چم کے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے آنکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہے مد بھریاں، لباں سرخا کھان کے لال یمن۔ ساڑیاں بیویاں نے سرخی لالا لال کر دی نا، لیکن ادھر کیا کہتے ہیں امیر علی شاہ، لباں سرخا کھان کے لال یمن، چٹے دند موتی دیاں ہیں کلیاں۔ وہ
بس جو ایک دفعہ حضور نبی علیہ السلام کو دیکھ لیتا نا پھر وہ آپ کا ہو جاتا تھا، پھر اس کا نہیں دل لگتا تھا کہیں اور۔